گھر پر جادو ہونے کی 20 نشانیاں۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، طبیعت میں چڑچڑاپن ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا، رشتہ داروں اور گھر والوں سے اچانک جھگڑے پیدا ہو جانا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کو دیکھتے ہی نفرت پیدا ہو جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے ان میں جادو ذریعہ عمل ہے، جسے خالص شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں سحر یعنی جادو ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسا اختیار کیا جاتا ہے جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مادہ سراہی کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا ناپاکی اور نجاست کی حالت میں رہنا وغیرہ۔ امام فخر الدین لکھتے ہیں، شریعت میں سحر یعنی جادو ہر اس کام کے ساتھ ہے جس کا سبب مخفی ہو، اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو۔ گھر سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرک امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وہی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا حدیث صحیح سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ فلق اور سورہ ناس جن کو معوذتین کہتے ہیں وحی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں سے وہ طلسم لے کر آئیں۔ وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کی گرہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہے اس کے لیے شریعت نے بہت سخت سزا رکھی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جاندم ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کے لیے مقررہ کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین نے سختی سے عمل کیا۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن معوذتین اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالا جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقررہ ہے اور اس وقت مقررہ پر ہی آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کے درجے رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔
ازروع شریعت کسی پر جادو کرنا یا کرانا کفر ہے اور اس کا کرنے والا اور کرانے والا دونوں دائرے اسلام سے خارج ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے یہ عمل کیا یا کروایا تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے۔ مختصر یہ کہ جادو ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا، دور رہنا اور مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شریعت دونوں کا تقاضا ہے۔ جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامات ہوتی ہیں۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر جادو ہو اور اس میں کوئی علامت بھی نہ پائی جائے۔ یاد رہے کہ یہ علامات بالکثرت بار بار ظاہر ہوتی ہیں۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ نیند میں جادو کی علامات میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1 ہوا میں اڑنا، نمبر 2 سمندر پہاڑ دیکھنا، نمبر 3 درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور اور بڑا گوشت دیکھنا، بندر، اونٹ، خنزیر وغیرہ کو دیکھنا۔ نمبر 4 نیند میں رونا، چیخنا، ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہے، کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا۔ نمبر 5 برہنہ مناظر دیکھنا یا کسی کو زیادتی کرتے ہوئے محسوس کرنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا۔ نمبر 6 قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر دیکھنا، اونچے، لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ رولے دیکھنا، جاگنے کے بعد خواب بھول جانا۔ نمبر 7 سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ نمبر 8 عیسائیوں کے گرج، سلیب کے نشان اور پادری وغیرہ یا کسی مخصوص دین کے شعار دیکھنا۔ جاگنے میں جادو کی علامات یہ ہیں۔ نمبر 1 جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا۔ نمبر 2 طبیعت میں چڑچڑا پن، تنہائی پسند ہو جانا۔ نمبر 3 چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اپنی غلطی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا۔ نمبر 4 رشتہ داروں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا، ازدواجی معاملات بگڑ جانا۔ نمبر 5 دم کے درمیان شدید نیند آنا۔ نمبر 6 عموماً پیٹ اور چہرے کا پھولا ہوا محسوس ہونا۔ نمبر 7 بازو، ٹانگ وغیرہ کا سخت ہونا، کندھے اور سر میں شدید بوجھ محسوس کرنا۔ نمبر 8 معدے میں درد محسوس کرنا، جیسے کوئی چیز گیند کی شکل میں گھوم رہی ہے۔ نمبر 9 غیر ارادی طور پر تیزی سے حرکات کرنا۔ نمبر 10 دم کے بعد یوں لگنا کہ کسی نے سارے جسم کی ڈنڈے سے پٹائی کی یا اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور خوشگوار محسوس کرنا۔ نمبر 11 بے چین رہنا۔ نمبر 12 ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ نمبر 13 جسم میں کرنٹ لگنا، خون کی چھینٹیں گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ۔ نمبر 11 بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا۔ نمبر 15 کاروبار کا بند ہو جانا۔ نمبر 16 بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ نمبر 17 رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب بات کا ٹوٹ جانا۔ نمبر 18 ایام میں بے رفتگی ہونا۔ نمبر 19 ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا یا یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی رائے مختلف ہو اور رپورٹ کلیئر نہ ہو تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ کبھی مریض میں علامات نہیں بھی پائی جاتی اور یہ شاذ و نازش ہی ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی علامات دم کے درمیان زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ دم کے درمیان کی علامات یہ ہیں۔ نمبر 1 دم کروانے والے کے چہرے کو بدنما دیکھنا یا اس سے خوف کھانا یا مضحکہ خیز صورت دیکھنا۔ نمبر 2 دم کے درمیان جسم میں چونٹیاں چلتی ہیں محسوس کرنا۔ نمبر 3 شدت سے رونے یا کہکے لگانے کو دل کرنا۔ نمبر 4 بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ، اٹھ کر بھاگنے کو دل کرنا۔ نمبر 5 دم کے درمیان شدید نیند کا آنا۔ اگر آپ میں کوئی بھی علامت پائی جائے تو آپ نے باطنی طہارت کا خیال رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت، مسنون اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کریں،
خصوصاً آیات الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس کم از کم 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ دن بھر کثرت سے پڑھیں تو مزید بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر قسم کی شر اور جادو سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک کو ضرور ٹائپ کریں۔